السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر روسی حملے کے خطرے کا امکان انتہائی زیادہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اگلے چند دنوں میں ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن آج جمعے کو ٹرانس اٹلانٹک رہنماؤں کے ساتھ ایک فون کال میں روس کی یوکرین کی سرحد پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور امریکہ کی جانب سے ڈیٹرنس اور سفارتکاری کی مسلسل کوششوں کے بارے میں بات کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ دنیا چند دنوں میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملہ کرنے کی توقع کر سکتی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ روس یوکرین کی سرحدوں کے ساتھ اپنی افواج کو جمع کرنا جاری رکھے ہوئے ہے اور اسے ایسا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اپنے فوجیوں کو واپس بھیج رہا ہے، جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے۔ محکمہ خارجہ نے تصدیق کی کہ روس میں امریکی ڈپٹی چیف آف مشن بارٹ گورمن کو روس نے ملک بدر کر دیا ہے۔ روس نے کہا کہ یوکرین کی سرحد کے قریب فوجی مشقیں مکمل کرنے والی افواج کو واپس بلانے میں وقت لگے گا، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ اسے یورپ میں سلامتی کے خدشات کے بارے میں امریکی مراسلے کا روس کی جانب سے تحریری جواب موصول ہوا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنے ریمارکس میں توجہ دلائی کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بحران کو حل کرنے کا واحد ذمہ دار طریقہ سفارتکاری اور بات چیت ہے، اس لیے انہوں نے روسی وزیر خارجہ لیوروف سے یورپ میں آنے والے ہفتے میں ملاقات کی تجویز پیش کی تھی۔ پرائس نے کہا کہ روسیوں نے اگلے ہفتے کے آخر میں مجوزہ تاریخوں کے ساتھ جواب دیا ہے، جسے ہم قبول کر رہے ہیں، بشرطے کہ یوکرین پر روسی حملہ نہ ہو۔ اگر وہ آنے والے دنوں میں حملہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ سفارتکاری کے لیے کبھی سنجیدہ نہیں تھے۔ ہم اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھیں گے، اور نیٹو، روس کونسل اور OSCE یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم کے ذریعے روس کے ساتھ مزید رابطہ کاری پر زور دیں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یوکرین پر روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے تناظر میں امریکہ پولینڈ کو ملک کی سلامتی کو بڑھانے کے لیے MI-250 ایبرامز جنگی ٹینک فروخت کرے گا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جمعے کو وارسا میں صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کانگریس کو اس فروخت کے بارے میں اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا ہے۔ آسٹن نے کہا کہ ان ٹینکوں کی فراہمی کا لائحہ عمل فی الحال زیر بحث ہے۔ پولینڈ نے اس موسم گرما میں تقریباً $6 بلین کے معاہدے کے تحت امریکہ سے ٹینک خریدنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا، لیکن فروخت میں تاخیر ہوتی رہی۔ آسٹن نے کہا کہ پولینڈ کی طرف سے خریداری نیٹو اتحاد کے اندر دفاعی ذمہ داریوں کے زیادہ منصفانہ اشتراک کو یقینی بنانے میں معاون ہوگی۔ آسٹن نے مزید 4700 امریکی فوجیوں کی میزبانی کرنے پر پولینڈ کا شکریہ ادا کیا، جو روس کے یوکرین پر حملہ کرنے کی صورت میں جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ اس ماہ کے شروع میں صدر جو بائیڈن کے اضافی تعیناتی کے احکامات کے بعد پولینڈ میں امریکی فوجیوں کی تعداد 9 سے 10,000 کے درمیان ہے۔ اور اب پاکستان، افغانستان اور بھارت سے ملنے والی اہم خبریں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے چین کے حالیہ دورے کے موقع پر چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی تھی، لیکن چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں سب سے اہم سمجھے جانے والے دھابے جی انڈسٹریل زون میں اب تک بنیادی ترقیاتی کام بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، جبکہ کئی ماہرین کے خیال میں چین کے سرمایہ کار اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کے لیے فی الحال تیار نظر نہیں آتے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا منصوبہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔
پہلے مرحلے میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کا کام مکمل ہونے کے بعد دوسرے مرحلے میں ملک میں نئی صنعتیں لگائی جائیں گی، جس سے حکومت کے دعوے کے مطابق ملک کی معاشی حالت بدل جائے گی۔ پاکستان یہ بھی سمجھتا ہے کہ چین اور امریکہ کی حالیہ معاشی کشیدگی میں چین کے صنعت کاروں کے لیے پیداواری یونٹ پاکستان منتقل کرنا موضوع متبادل ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور چین دونوں کا کہنا ہے کہ سی پی کے تحت ملک میں 62 ارب ڈالرز کے نئے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، جن میں توانائی، سڑکیں، بندرگاہ، ایئرپورٹ کی تعمیر، نئی صنعتیں لگانے اور ریلوے کے جدید خطوط پر استوار کیا جانا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی حکومت مخالف تحریک کے جواب میں عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت مخالف تحریک کے اس ماحول میں اتحادی جماعتیں بھی حکومت کی کارکردگی پر عدم اعتماد کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں۔ حزب اختلاف کی جانب سے حکومت مخالف تحریک کے جواب میں حکمراں جماعت نے عوامی رابطہ مہم چلانے کا اعلان کیا تھا، جس سلسلے میں جمعے کو منڈی بہاؤالدین میں پہلا جلسہ عام منعقد کیا گیا۔ عمران خان نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ افغانستان کے صوبے پنجشیر کے ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات صوبے پنجشیر کے ضلع درہ میں کئی راکٹ گرائے گئے۔ ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ راکٹ قومی مزاحمتی محاذ کی طرف سے داغے گئے جو درہ ضلع کے مرکز کے ارد گرد گرے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رہائشیوں نے بتایا کہ کل رات کے حملے میں طالبان فورسز کا ایک رکن زخمی ہوا اور طالبان کی ایک گاڑی بھی حملے میں تباہ ہو گئی۔ طالبان کے صوبائی حکام نے حملے کی تصدیق کی ہے، لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ افغانستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ کے عہدیداروں اور نمائندوں نے جمعرات کو اپنے پاکستانی ہم منصبوں اور حکام کے ساتھ تجارتی مسائل پر بات کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی ایلچی محمد صادق نے ٹویٹ کیا کہ دونوں اطراف کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اجلاس میں بات کی گئی۔ کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ احمد آباد کی ایک خصوصی عدالت نے سن 2008 میں احمد آباد میں ہونے والے سلسلے وار بم دھماکے کے معاملے میں 49 میں سے 38 ملزموں کو سزائے موت اور 11 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ بھارت میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی ایک معاملے میں اتنے زیادہ افراد کو بیک وقت سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اب اس فیصلے کو توثیق کے لیے گجرات ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ خصوصی جج اے آر پٹیل نے بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کے لواحقین کو 1-1 لاکھ روپے دینے کا حکم دیا، جبکہ سنگین طور پر زخمی ہونے والوں کو 50,000 اور معمولی زخمیوں کو 25,000 روپے بطور معاوضہ دیے جائیں گے۔ خصوصی جج نے 8 فروری کو 49 ملزموں کو بم دھماکوں کا قصوروار قرار دیا اور 28 کو بری کر دیا تھا۔ 26 جولائی سن 2008 کو احمد آباد کے مختلف مقامات پر 70 منٹ کے وقفے میں 22 بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں 56 افراد ہلاک اور تقریباً 200 زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ بعض میڈیا اداروں میں ای میل کر کے کالعدم تنظیم انڈین مجاہدین نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ ملزموں کو قانونی امداد فراہم کرنے والی جمعیت علماء ہند کی قانونی کمیٹی مہاراشٹر کے سربراہ مولانا گلزار اعظمی نے وائس آف امریکہ سے ممبئی سے بذریعہ فون گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے، ہم اس کی نقل کا انتظار کر رہے ہیں۔ نقل ملنے کے بعد فیصلے کا مطالعہ کیا جائے گا اور اس کو اعلیٰ عدالت میں چینج کیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ جمعیت علماء ہند اس فیصلے کو گجرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ اس معاملے میں وہ ملک کے نامور وکلاء کی خدمات حاصل کریں گے اور ان کے مقدمات مضبوط سے لڑے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اعلیٰ عدالت سے ان نوجوانوں کو انصاف ملے گا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے متعدد معاملے ہیں جن میں نچلی عدالتوں نے سزائیں سنائیں، مگر جب وہ معاملے اعلیٰ عدالت میں گئے تو وہ فیصلے کالعدم کر دیے گئے۔ ان کے مطابق گجرات کے اکشردھام مندر حملہ معاملے میں نچلی عدالت نے مفتی عبد القیوم سمیت 3 افراد کو پھانسی اور 4 لوگوں کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ گجرات ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا، لیکن جب اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو یہ سارے لوگ نہ صرف باعزت بری ہوئے بلکہ ان لوگوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے پر عدالت نے گجرات پولیس کی سخت سرزنش بھی کی تھی۔ ایران کے رہبر اعلیٰ نے جمعرات کو اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کا ملک اپنے سویلین جوہری پروگرام کی ترقی کو تیز کرے گا، جبکہ ویانا میں بڑی عالمی طاقتیں تہران کے تاریخی جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے حساس مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنائی نے جمعرات کو ایک ٹیلی ویژن تقریر میں ایران کے لیے جوہری توانائی کی اہمیت پر زور دیا اور ایک بار پھر زور دے کر کہا کہ انہیں جوہری ہتھیاروں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خامنئی کے ریمارکس کا مقصد واضح طور پر ویانا مذاکرات میں شامل ممالک کے لیے ایک پیغام دینا تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاہدے کو تقریباً 4 سال قبل ترک کر دیا تھا، جس کے تحت ایران کو اپنے جوہری پروگرام پر روک لگانے کے بدلے پابندیوں میں نرمی کی گئی تھی۔ امریکی سینٹ نے ہفتے کے آخر میں حکومتی شٹ ڈاؤن کو روکنے کے لیے صدر جو بائیڈن کو ایک بل بھیج دیا ہے۔ یہ اقدام 11 مارچ تک اداروں کے اخراجات پورے کرے گا۔ قائدین امید کرتے ہیں کہ دو طرفہ معاملات طے کرنے والوں کو وفاقی اداروں کی مالی معاونت کا موسم خزاں تک سمجھوتا طے کرنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ موجودہ قانون سازی کے بغیر وفاقی اخراجات کی مدت ہفتے کو ختم ہو جاتی۔ ایوان نے گزشتہ ہفتے اس قانون کی منظوری دی تھی۔ اس عمل میں زیادہ ڈرامائی صورت پیش نہیں آئی کیونکہ دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ انتخابی سال کے دوران شٹ ڈاؤن سے اسے فائدہ ہوگا۔ سینٹ نے حتمی منظوری سے پہلے ریپبلکن ترامیم کو مسترد کر دیا، جس میں وفاقی ویکسین مینڈیٹ کو روک دیا گیا تھا اور ویکسین مینڈیٹ والے اسکولوں کے لیے وفاقی فنڈز روک دیے گئے تھے۔ کورونا کی صورتحال۔ اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے جمعرات کو کہا کہ ملک کے گرین پاس ڈیجیٹل پروف آف ویکسینیشن پروگرام کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ کووڈ کے نئے کیسوں کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ بینٹ نے صحت کے حکام سے ملاقات کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل میں اومیکرون لہر کو ختم کر دیا گیا ہے اور کرونا وائرس کی پابندی میں اضافی کمی جلد ہی کی جا رہی ہے۔ جاپان نے جمعرات کو اعلان کیا کہ وہ ملک میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کر کے اور قرنطینہ کی پابندی کو کم کر کے سرحدی کنٹرول کو کم کرے گا۔ جاپان پر تنقید کی جا رہی تھی کہ اس کی موجودہ پالیسی غیر سائنسی ہے۔ وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے ٹوکیو میں صحافیوں کو بتایا کہ 1 مارچ سے ملک میں یومیہ داخلے کی حد 3500 سے بڑھا کر 5000 کر دی جائے گی، جن میں جاپانی شہری اور غیر ملکی باشندے شامل ہیں۔ امریکہ کی واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک محقق نے کہا ہے کہ امریکہ میں کووڈ انفیکشن کی قسم اومیکرون میں ہونے والے اضافے کے علاوہ ویکسینیشن کی بلند شرح نے 73% امریکی باشندوں میں اومیکرون کے خلاف مدافعت پیدا کر دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی کرونا وائرس ریسپانس ٹیم کی بریفنگ کے دوران کوآرڈینیٹر جیف زینٹس نے کہا کہ ہر 4 میں سے 3 امریکی بالغوں کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے، جبکہ 2/3 اہل بالغوں نے اپنا بوسٹر شاٹ حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ میں صحت عامہ کے نگراں ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی حالیہ تحقیق کے مطابق وہ بچے جن کی ماؤں نے حمل کے دوران ویکسین کی 2 خوراکیں لگوائی ہوں، ایسی ماؤں کے نوزائیدہ بچوں کی پیدائش کے بعد 6 ماہ تک وبا سے متاثر ہو کر اسپتال میں داخل ہونے کے امکانات 60% تک کم ہو جاتے ہیں۔ CDC نے تجویز کیا ہے کہ وہ تمام خواتین جو حاملہ ہیں یا بچے کو دودھ پلا رہی ہیں یا بچے کی پیدائش کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں، وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگوائیں۔ CDC کے مطابق وبا سے متاثر ہونے کی وجہ سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں، جن میں قبل از وقت پیدائش یا دوران زچگی بچے کی موت شامل ہے۔
کینیڈا کے دارالحکومت میں جمع سینکڑوں ٹرکوں نے جمعرات کو احتجاج کرتے ہوئے ہارن بجائے اور پولیس نے 2 احتجاجی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور ملک میں کووڈ کی پابندیوں کے خلاف تقریباً 3 ہفتوں سے جاری احتجاج کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔ آٹوا میں تناؤ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ جمعرات کو پارلیمنٹ ہل کے قریب پولیس سے بھری بسیں پہنچ گئی ہیں۔ شہر کے نگراں پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ کارروائی قریب ہے۔ کراچی میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے مقامی ٹی وی چینل سما سے وابستہ صحافی اطہر متین کو قتل کر دیا ہے۔ 42 سالہ اطہر 2 بیٹیوں کے باپ تھے۔ سما ٹی وی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ نارتھ ناظم آباد میں 5 اسٹار چورنگی کے قریب اس وقت پیش آیا جب اطہر متین اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران پیش آیا، تاہم واقعے کی مختلف پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سما کے مطابق سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس سینٹرل رانا معروف کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان ایک شہری کو لوٹ رہے تھے کہ اس موقع پر اطہر متین نے واردات ناکام بنانے کی غرض سے اپنی گاڑی سے ملزمان کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ وزیراعظم عمران خان نے اطہر متین کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے حکام کو ایک بیان میں ہدایت کی ہے کہ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنے ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔